اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات کی کتاب مختصر المعانی کے درس و تدریس کی ذمہ داری مجھ ناتواں کے ذمے لگائی گئی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کتاب کے شروع کرنے سے قبل کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق ضروری باتیں ذہن میں محفوظ کر لیں، جو کتاب کے پڑھنے میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ آپ کی یہ کتاب مختصر المعانی، جس کو آپ حضرات پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا ایک متن ہے جس کا نام تلخیص المفتاح، اور یہ مختصر المعانی اسی تلخیص المفتاح کی شرح ہے اور متول کی تلخیص۔ تو جب اس کتاب کا ایک متن ہے جس کا نام تلخیص المفتاح ہے، تو پہلے تلخیص المفتاح کے مصنف کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت حاصل کر لی جائے۔ تلخیص المفتاح کے مصنف کا نام نامی اسم گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب ابو المعالی، جلال الدین قاضی القضات ہیں۔ والد کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ قزوین کے باشندے ہیں اور مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 666 ہجری ہے اور بعض کے نزدیک 660۔ علامہ قزوینی 7ویں صدی کے مشہور عالم ہیں۔ بہت ہی کم عمر میں فقہ کی تحصیل سے فارغ ہو کر اطراف روم میں کسی جگہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال سے بھی کم تھی۔ کچھ عرصہ بعد دمشق تشریف لائے اور علوم و فنون میں آپ نے دسترس حاصل کی اور اس زمانہ کے مشہور علماء کبار سے علم حدیث بھی حاصل کی اور جامع دمشق کے خطیب بھی مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو سلطان ناصر نے شام کے عہدۂ قضا کے لیے منتخب کیا اور جو قرض آپ کے ذمے تھا، بادشاہ وقت نے اپنی طرف سے اس کی ادائیگی بھی کر دی۔ اس کے بعد علامہ ابن جماع کی جگہ مصر میں بھی آپ نے عہدۂ قضا کے فرائض انجام دیے۔ بادشاہ وقت کی نظر میں آپ سے زیادہ کوئی قابل عالم دین نہ تھا، اور آپ کی تصانیف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شعری ذوق بھی تھا، جیسا کہ تلخیص المفتاح میں ایک جگہ آپ کا ایک شعر منقول ہے جو ایک فارسی شعر کا عربی میں ترجمہ ہے: لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہ عقد منتقد۔ زمانہ قضا میں آپ پر فالج گرا اور اس سے آپ صحت یاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 15 جمادی الاولیٰ 739 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے علامہ سکاکی کی کتاب مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص کر کے ایک مختصر کتاب تالیف کیا جس کا نام تلخیص المفتاح ہے۔ چونکہ یہ کتاب نہایت ہی مختصر ہو گئی تھی، اسی لیے
خود صاحب کتاب نے اس کی تصنیف و تالیف سے فراغت کے بعد ایک اور کتاب تالیف کی جس کا نام ایضاح ہے اور متن مذکور کے لیے شرح کے مثل، یعنی متن گویا کہ تلخیص المفتاح ہو گئی اور اس کی شرح خود مصنف نے الایضاح کے طور پر تصنیف فرمائی۔ یہ تو بات رہی تلخیص المفتاح کے مصنف کے سلسلے میں۔ اب آ جائیے مختصر المعانی کے مصنف۔ آپ کا نام مسعود لقب سعد الدین، والد کا نام عمر اور لقب قاضی فخر الدین، دادا کا نام عبداللہ اور لقب برہان الدین۔ آپ ماہ صفر 722 ہجری میں تفتازان میں پیدا ہوئے۔ تفتازان خراسان کا ایک شہر ہے۔ ریاض المرتاز میں آپ کو نساء کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا شما از نسائید، یعنی تم نساء سے ہو؟ آپ نے جواب میں کہا آری الرجال من النساء، ہاں مرد نساء ہی سے ہوتے۔ نساء شہر کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں 12,000 چشمے جاری تھے اور یہاں استاذ ابو علی دقاق کی خانقاہ کے برابر میں 4 اولیاء آسودہ خواب، اسی لیے نساء کو شام خرد بھی کہتے۔ آپ نے مختلف اصحاب و کمال اساتذہ شیوخ مثلا علامہ عزد الدین، علامہ قطب الدین رازی وغیرہ سے علوم و فنون کا استفادہ کیا۔ تحصیل علم کے بعد جوانی میں آپ کا شمار علماء کبار میں ہونے لگا۔ علامہ کفی کا بیان ہے کہ آپ جیسا عالم آنکھوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد فوراً ہی آپ مسند درس و تدریس پر رونق افروز ہوئے۔ تصنیف و تالیف کا ذوق آپ کو ابتدا ہی سے تھا، اس لیے تحصیل علم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے ساتھ ساتھ علم صرف، علم نحو، علم منطق، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم تفسیر اور علم حدیث، علم عقائد، علم معانی، غرض ہر علم کے اندر آپ نے کتابیں تصنیف کی۔ سید احمد طہطاوی فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ریاست مذہب حنفیہ پر ختم ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ بلاد شرق میں علم ان پر ختم ہو گیا۔ علامہ کفی فرماتے ہیں کہ علامہ تفتازانی عجوبہ روزگار تھے، جس کے بارے میں آپ نے شرح تہذیب میں بھی بہت سارے ان کے حالات کا آپ نے جانکاری حاصل کی۔ آپ کی نظیر بڑے بڑے علماء میں نہیں ملتی۔ آپ کی قابلیت اور وسعت علمی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میر سید شریف جرجانی جیسا مد مقابل بھی ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے اور ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شاہ شجاع ابن مظفر کے دربار میں آپ کا بہت رسوخ تھا۔ اس کے بعد شاہ تیمور لنگ کے یہاں صدر الصدور مقرر ہو گئے تھے۔ شاہ تیمور آپ کا بڑا معتقد تھا اور بہت احترام کرتا تھا۔ جب آپ نے مطول شرح تلخیص لکھی اور شاہ کی خدمت میں پیش کی تو شاہ نے بے حد پسند کیا اور عرصہ تک قلعہ ہرات کے دروازہ کو اس سے زینت بخشی۔ یہ امر تو مسلم ہے کہ میر سید شریف جرجانی اور علامہ سعد الدین تفتازانی ہر دو اکابر علماء و مشاہیر فضلاء میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ ان کے بعد علوم ادبیہ اور عقلیہ بلکہ سوائے حدیث کے دیگر تمام علوم کا ماہر اور جامع ان دونوں جیسا کوئی نہیں گزرا ہے۔ علم منطق، کلام، علوم ادبیہ اور علوم فقہیہ میں علامہ تفتازانی میر سید شریف سے کہیں زائد تھے۔
علامہ تفتازانی اور جرجانی دونوں دربار تیمور کے لوگوں میں سے تھے۔ دونوں کے درمیان نوک جھونک، بحث و مباحثہ اور مناظرے ہوتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب ایک مناظرے میں نعمان معتزلی نے تفتازانی کے خلاف فیصلہ کر دیا تو اس واقعہ سے علامہ تفتازانی کو سخت صدمہ ہوا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی عوام و خواص میں کافی مشہور تھے، بلکہ میر سید شریف کو علامہ تفتازانی کے تلامذہ میں شمار کیا گیا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ تیمور کے دربار میں میر صاحب کی رسائی صرف علامہ تفتازانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بہرحال صدمہ بڑھ گیا، صاحب فراش ہو گئے، علاج کیا مگر مطلقاً افاقہ نہ ہوا، یہاں تک کہ 22 محرم 792 ہجری میں پیر کے روز سمرقند میں جاں بحق ہو گئے اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ بعض حضرات نے سن وفات 791 ہجری اور بعض نے 797 ہجری لکھی ہے، مگر صحیح قول پہلا ہی ہے۔ یہ تو رہی مختصر المعانی کے مصنف کے سلسلے میں ان کے سوانح حیات سے متعلق بات ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا مختصر المعانی کے علم معنی کی تعریف اور کتاب اور غرض و غایت سے متعلق بھی کچھ باتیں کر لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ علم معانی اس علم کا نام ہے جس سے عربی لفظ کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ علم معانی کا موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بلغاء کی تراکیب اس حیثیت سے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو، اور غرض و غایت کلام کو مقتضی حال کے مطابق مرکب کرنے میں خطا واقع ہونے سے بچنا ہے۔ یہ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اسے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ کل سے کتاب کے درس کا آغاز ہوگا۔ آپ حضرات عبارت خوانی کرتے ہوئے آئیں اور ترجمہ اور معنی اور مفہوم کو از خود حل کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کے لیے نہایت ہی فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔